کہ آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں میلاد شریف کے پروگرام ہوئے اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ سرکار کا میلاد منایا اور اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پر اللہ کریم کا شکر ادا کیا اور خوبصورت پروگرام ترتیب دیے۔ عشاقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دربار شریف پر بھی 12 روزہ یہاں پر محافل ذکر اور درود و سلام کی محافل کا انعقاد ہوا حضور کے میلاد کی خوشی میں، اور پھر 12 ربیع الاول شریف کو عظیم الشان تاریخی جلوس کا انعقاد کیا گیا۔ اس بات پر، اس موقع پر ہم اللہ کریم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق سے یہ تمام پروگرام پایہ تکمیل کو پہنچے، اور ان احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان تمام محافل، ان تمام مجالس اور ان تمام پروگراموں کو کامیاب کرنے میں، بامقصد بنانے میں، منظم رکھنے میں دن رات کوشش کی، محنت کی، جانی اور مالی تعاون پیش کیا، اخلاقی سپورٹ کی، مفید مشورے دیے اور ہمارے دست و بازو بنے۔ اور وہ جوان جنہوں نے سرکار کے میلاد کی خوشی میں، آمد مصطفیٰ کی خوشی میں گلیوں کو، محلوں کو، راستوں کو سجایا، خوبصورت بنایا، اور جنہوں نے جلوس کے انتظامات کیے، جلوس کو منظم رکھا اور جوش و جذبے کے ساتھ اس میں شریک ہوئے، جنہوں نے کسی بھی حوالے سے تعاون کیا، حضور کے غلاموں کے لیے، مہمانوں کے لیے لنگر میں حصہ لیا، لنگر پکایا، لنگر کھلایا، ڈیوٹیاں سر انجام دی۔ میں ان تمام جوانوں کا، ان تمام احباب کا، بچوں کا، جوانوں کا، بزرگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو اس اہم موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور ہمارے وہ اہل محبت، خاص کر کاشف شریف کے ہمارے جوان، انجمن غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جوان جنہوں نے دن رات محنت کی، کوشش کی، اور جگہ جگہ وہ لوگ جنہوں نے جلوس کے شرکاء کو اپنی محبتوں سے نوازا اور ان کی ضیافت کی، انواع و اقسام کے کھانے کھلائے، مشروبات پلائے۔ کاشف شریف کے ہمارے جوان، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں مبارکباد کی مستحق ہیں اور شکریہ کی مستحق ہیں، جنہوں نے اپنی بے پناہ محبتوں سے ہمیں نوازا اور سرکار کی آمد کا جشن اور خوشی پہلے سے بڑھ کر انہوں نے کی، اور ہمارے ساتھ شریک سفر رہے وہ جوان، اور جہاں جہاں سے ہم گزرے، جن راستوں سے گزرے، جس گاؤں میں گئے، چاہے وہ میرو کوٹ ہے، چاہے وہ ریحان ہے، چاہے وہ نواں پنڈ ہے، چاہے نصیب آباد ہے، چاہے پیجوکی ہے، لکھنوال ہے، پراج ہے، کوٹلی ہے، دودرائی شرکی ہے، کمالہ چک ہے، ہر مقام پر، ہر گاؤں کے اندر حضور کے غلاموں نے اپنی محبتوں سے نوازا، اپنے پیار سے نوازا، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے نہیں ہوا، یہ سرکار کی ذات کے لیے ہے، جن کا میلاد تھا، جن کا پروگرام تھا، جن کے لیے ہم نکلے ہیں۔ یہ ان کی عظمت کا اعلان تھا، ان کی ناموس کا اعلان تھا، اور ان کی ختم نبوت کا اعلان تھا، جس کے بنا پر جو بھی نبی کا غلام ہوتا ہے، نبی کے صدقے اللہ اس کے مقام کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ میں تمامی احباب کا یہاں سے لے کر واپس یہاں پہنچنے تک تمام کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا، کہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے ادا تیرے، آقا نہ مٹا ہے
نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ہر شخص کی عظمت کو سلام ہے، ہر ایک کو مبارکباد ہے، اور ہر ایک کی پرخلوص محبت کا تہ دل سے شکریہ ہے۔